میں دعوت خطاب دے رہا ہوں محترم جناب ڈاکٹر اورنگزیب صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے اعلان کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل، مہمان خصوصی اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے قریبی ساتھی، السلام علیکم. اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام دوستوں کا دل کی اتھاگ رہی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج اس پروگرام میں آئے اور کشمیر کی آزادی کے جو ہیرو ہیں ان کو اخراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم مقبول بٹ شہید کے نظریے کو اپنا نہ لیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 70 سالوں سے ہم جن نظریوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس سے کشمیر کی آزادی ممکن نہیں ہے. یہ کشمیری اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی نظریہ جو مقبول بٹ شہید کے خلاف جاتا ہے وہ نظریہ آزادی کی طرف نہیں جاتا. ہم جب تک جو مقبول بٹ شہید نے قربانیاں دی ہیں، جو شہداء نے قربانیاں دی ہیں اور جو آج تک کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں، یہ سب قربانیاں جو مقبول بٹ شہید کا نظریہ ہے اس کے حق میں ہے. اور یہ مقبول بٹ کے نظریے پہ عمل کر کے ہی آزادی ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی وہ آزادی کا چانس نہیں ہے. تو ہم ہر سال ڈیفرنٹ قسم کے پروگرام بھی کرتے ہیں، سارے معاملات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کشمیریوں کو اٹھنا پڑے گا. یہاں کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو انوالو کرنا پڑے گا. جیسے انگلینڈ میں انہوں نے ینگ جنریشن کو انوالو کیا اور کافی حد تک کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں آواز دنیا کے عواموں میں پہنچائی جاتی ہے. اسی طرح امریکہ میں بھی ہم جب بھی کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں چند کشمیری ہوتے ہیں. ہمیں سب کشمیریوں کو مل کے ایک آواز بن کے یہ آزادی کا جو بیس کیمپ ہے وہاں بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھیں کہ ہم جب تک اپنی نوجوان نسل کو انوالو نہیں کریں گے ہم آزادی کی طرف نہیں جا سکیں گے. اور یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم نوجوان آج جو میں ابھی وزٹ کر کے آیا ہوں پاکستان میں، تو وہاں میں نے جس سے بھی سوال پوچھا کہ کشمیر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، موسٹلی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں بھی وہ جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ مقبول بٹ کا نظریہ نہیں ہے. ہمارے جو وہاں پہ ادارے ہیں ان میں بھی کوئی بھی مقبول بٹ کے نظریے پہ عمل نہیں کرتا. اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. آپ یقین کریں کہ بہت کم لوگ ہیں جو کشمیر کے بارے میں جانتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا. تو میری سب سے، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، میری سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی جو ینگ جنریشن ہے ان کو انوالو کریں. اپنے جو بچے ہیں یہاں پہ ان کو انوالو کریں. آج تو ہم صرف نام لیتے ہیں کشمیر کا کیونکہ ہم نے کشمیر کے بارے میں سنا ہے، پڑھا ہے اور ہم اس دھرتی سے ہمارا تعلق ہے. لیکن یہ جو نوجوان نسل جو آگے جو بڑھ رہی ہے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ذمہ داری آپ سب کی ہے. یہ صرف فضیل بٹ صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، میرے طارق صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، آصف جہانگیر صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ہر کشمیری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کشمیر کی جو تحریک ہے اس کو ساتھ لے کے چلے. تو میں آخر میں ایک شعر کے ساتھ آپ کو الوداع کہوں گا. کتنا پیارا نعرہ ہے آزادی کے متوالوں کا، کشمیر کا ذرا ذرا ہے کشمیر کے رہنے والوں کا. والسلام. تھینک یو. یہ تھے جناب محترم ڈاکٹر اورنگزیب صاحب. تو ان نے جو باتیں کی ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے مقبول بٹ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم کسی بھی قیمت پہ کشمیر کی تقسیم کو منظور نہیں کریں گے. گلگت بلتستان ہو، جموں ہو، کشمیر ہو، لداخ ہو، اقصی چین ہو، یہ سارا مل کے ہمارا مکمل کشمیر بنتا ہے اور ہم اس پورے کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں. یہ کوئی جنگلوں کا معاملہ نہیں ہے کہ ان کو تقسیم کر دیا جائے کہ کوئی جنگل تم لے لو کچھ تم لے لو. نہ یہ کوئی کھیت ہے کہ جن پہ دو چودھری بیٹھ جائیں اور وہ آپس میں فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں. یہ 1 کروڑ سے زیادہ جیتے جاتے ہیں انسانوں کا مسئلہ ہے جو عقل و شعور رکھتے ہیں، روح رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں. تو تم ان کو کیسے غلام بنا سکتے ہو؟